السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ اچھے ہوں گے۔ آج دوبارہ چینل میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ کچھ عرصے کے لیے میں آؤٹ آف کنٹری چلا گیا تھا، دوبارہ سے اس سسٹم کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آج کشمیر میں آرمی ایویشن کا ایک ہیلی کاپٹر لینڈنگ کے دوران بعض ذرائع سے بتایا جا رہا ہے کہ اچانک ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے کریش کر گیا، جس میں جتنے بھی آرمی ایویشن کے افراد سوار تھے وہ سارے کے سارے شہادت نوش کر گئے ہیں۔ تو دوستو، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، قوم کا نقصان ہے، اس کی وجہ سے پوری قوم افسردہ ہے، اور اسپیشلی سیاسی اور فوجی حلقوں میں کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ٹیکنیکل خرابی بھی ہو سکتی ہے ISPR کے مطابق، اور بعض سینسز میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھی کسی کی شرارت ہو، کیونکہ کشمیر میں تھوڑے حالات کشیدہ ہیں۔ کچھ شرارتی لوگ جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کو پاکستان سے الگ کر کے انڈیا کا حصہ بنا دیا جائے۔ مہاجروں کی 12 سیٹوں کا ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن کشمیریوں کو شاید اس چیز کا پتہ نہیں کہ پاکستان میں میجارٹی کاروبار اور بڑے بڑے پلازوں کے مالک، میکسیمم لوگ یہاں کشمیر میں پنجاب کے علاقوں میں آباد ہیں۔ یہاں پر پنجاب میں ان کو زمینیں دی گئیں، ان کا کوٹا رکھا گیا، ان کو سستی بجلی دی جا رہی ہے، ان کو فری میں زمینیں دی گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس کا صلہ یہ مل رہا ہے کہ یہ لوگ پاکستان اور پاکستانی فوج کو گالیاں دیتے ہیں اور اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ پاکستانی فوج ہمارے ماتھے کا جومر ہے، فوج ہے تو موج ہے، جن ملکوں کی فوج نہیں ان کے حالات دیکھ سکتے ہیں دوستو۔ علامہ اقبال نے کشمیریوں کے بارے میں کوئی غلط نہیں کہا تھا، اس سے کافی عرصہ پہلے اپنے شعر میں کہ اول افغان دوم بد ذات کشمیری۔ آخر انہوں نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ کیونکہ یہ لوگ آپ جتنا بھی ان کے ساتھ اچھے رہیں، افغانیوں کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ، یہ آپ کو کبھی بھی وفا نہیں کریں گے۔ ان لوگوں نے ہمیشہ سے بے وفائی کرنی ہے، ان کی نیچر میں شامل ہے، ان کے خون میں یہ چیز شامل ہے کہ یہ وفادار نہیں ہو سکتے۔ یہ جس تھالی سے کھاتے ہیں اسی میں گند کرتے ہیں، پنجاب میں رہ کے پنجابیوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، انہوں نے ایک بھی کوئی سیدھا کام نہیں کیا۔ پنجاب یا دوسرے صوبوں میں جو آباد ہیں، کشمیری کیا کر رہے ہیں؟ صرف پراپرٹیز بنا رہے ہیں۔ ان کی بارڈروں پر کون حفاظت کر رہا ہے؟ فوج کر رہی ہے، پھر بھی یہ فوج کو گالیاں دے رہے ہیں، فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ آج فوج کا ہیلی کاپٹر گزرا، میں نے لوگوں کے کومنٹس دیکھے فیس بک پہ، سارے لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، جی یہ ہوا، جی وہ ہوا، جی فوج کا اچھا ہوا، نقصان ہوا، یہ کیا۔ حالانکہ لعنت ایسے لوگوں پہ جنہوں نے فوج کے خلاف بکواس کیے۔ میں آج بھی برملا اعلان کرتا ہوں کہ ہماری فوج کو اللہ تعالیٰ قیامت سلامت رکھے، جو ملک کا دفاع کر رہی ہے۔ آج فوج ہے تو آپ سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھ کے 3 ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ وہ فوجی جو بارڈروں پر بیٹھے ہیں، ان کے کیا بچے نہیں، ان کے ماں باپ نہیں ہیں؟ سب کچھ ہیں، لیکن وہ آپ کے پیچھے اپنا مستقبل قربان کر رہے ہیں۔ آپ انہی کو گالیاں دے رہے ہیں، انہی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ فوج کا نقصان پوری قوم کا نقصان ہے۔ فوج صرف ایک صوبے کی نہیں، ایک علاقے کی نہیں، پورے پاکستان کی فوج ہے۔ اس میں بلوچی، سندھی، پٹھان سب لوگ شامل ہیں۔ فوج ایک ایسا ادارہ ہے، منظم ادارہ ہے۔ اس کے بعد دوستو، آپ کو مزید بھی کچھ آج کی خبریں بتاتے چلیں کہ ٹرمپ نے ایک اعلان کی ہے کہ جو امریکہ کا پرسوں آئی تھنک ہیلی کاپٹر ایک کریش ہوا ہے، کافی زبردست ہائی قسم کا ہیلی کاپٹر تھا جو ایران نے مار گرایا ہے۔ تو ٹرمپ نے اس کے رسپانس میں بتایا ہے کہ ہم اس کے ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں کو تباہ کر سکتے ہیں رسپانس میں۔ ٹرمپ نے آج کی ایک سیکیور امریکہ کے ایک معاہدہ تھا، اس پہ دستخط کرتے ہوئے تقریب میں کہا کہ ہم ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اور ایران چونکہ معاہدے سے کافی دور جاتا جا رہا ہے، اس میں ایران کی بقا کو خطرہ ہے۔ بار بار وہ ایران کو دھمکیاں بھی دے رہا ہے، ادھر سے اسرائیل کو بھی کہہ رہا ہے، نتن یاہو کو، کہ وہ حملہ نہ کرے۔ اصل میں امریکہ کا جو صدر ٹرمپ ہے وہ چاہتا ہے کہ جنگ ہو، اس کا اپنا کاروبار چلتا رہے، جنگ روکنے کی وہ کوشش اس حد تک نہیں کر رہا جتنی اسے کرنی چاہیے۔ اگر وہ جنگ رکوا دے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سٹاک مارکیٹ میں اپنا بزنس ادھر سے بیان دیتا ہے، تیل کی قیمتیں چڑھتی ہیں، اس کو کافی فائدہ ہو جاتا ہے، ادھر سے پھر بیان دیتا ہے، تیل کی قیمتیں گرتی ہیں، پھر وہ اپنا بزنس کر لیتا ہے۔ یوں اس کو فائدہ ہو رہا ہے ان بیانات کے ذریعے سے۔ اور بھی ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ مری ایکسپریس میں آج ایک وین موڑ کاٹتے ہوئے مری میں جا کے گری ہے، جس میں آئی تھنک 13 سے 14 افراد ذرائع کے مطابق ہلاک ہو گئے ہیں، اس میں جلس گئے ہیں،
کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایک اور تازی خبر بتائیں کہ اسرائیلی فورسز کے جنوبی لبنان میں ابھی تک وحشیانہ حملے جاری ہیں، کسی معاہدے کو وہ خاطر میں لا ہی نہیں رہے، انہیں جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو تباہ کرتے جا رہے ہیں۔ چونکہ لبنان کا بارڈر جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ملتا ہے، اور لبنان آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کی حمایت کر رہا ہے ایران کی، تو اسرائیل کے میزائل اب ایران تک تو نہیں پہنچ پا رہے، تو وہ کیا کر رہا ہے، اس کا جو بدلہ ہے وہ لبنان سے لے رہا ہے۔ تو خیر لبنانی آرمی چیف پاکستان میں ہیں، ہمارے آرمی چیف سے ملے ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی بہتری ہوگی۔ ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ اسرائیل کی جارحیت پوری دنیا کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، طیب اردوان کا یہ بیان ہے۔ پھر ایک اور بات شیئر کرتے ہیں کہ بمباری سے کسی قوم کا سرنڈر نہیں کرایا جا سکتا، یہ ایرانی صدر کا بیان ہے کہ آپ بمباری کر کے کسی قوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ دلیری اور ہمت اس قوم کے اندر پائی جاتی ہے جس کو آپ بمباری کر کے یا بم گرا کے ختم نہیں کر سکتے۔ دوستو مزید خبر ایک آپ کو بتاتے ہیں کہ خلیجی ممالک اپنی سرزمین امریکہ یا اسرائیل کو فراہم نہ کریں، معاونت دشمنی تصور کی جائے گی۔ ایران نے یہ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کو وارننگ دی ہے کہ اپنی سرزمین پر جو امریکن اڈے بنے ہوئے ہیں ان کو ختم کرے یا ان کی معاونت نہ کرے، ورنہ پھر ایران کی طرف سے سخت رد عمل آئے گا۔ یہ ان کے لیے کھلی وارننگ ہے، اور یہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ ساری سرزمین ایکچولی مسلمانوں کے زیر قبضہ رہے تو ان کے لیے بہتر ہے، اگر یہاں پر گورے آ کر بیٹھ گئے یہود و نصارہ تو وہ مسلمانوں کی بقا کے لیے خطرہ ہوگا۔ دوستو کوشش کریں سارے مل کر مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور ان یہود و نصارہ کی جو فورسز ہیں ان کو ختم کریں تاکہ آپ کی بقا قیامت تک قائم رہے، ورنہ حدیث کے مطابق اس علاقے میں اتنی اموات ہوں گی کہ کسی پرندے کو کئی 100 میل تک اڑتے ہوئے جگہ نہیں ملے گی بیٹھنے کی۔ یہ وہ وقت آئی تھنک قریب آنے والا ہے، قیامت کا قریب یہ وقت آئے گا۔ تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، مزید اچھی ویڈیوز میں ملتے ہیں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔